أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ پاؤ تم کوئی لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو پھر ایسا رہن رکھ لو جو قرض خواہ کے قبضے کے اندر ہوگا. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر بے خوف ہو گئے تم میں سے بعض سے، یعنی اگر تمہیں ایک دوسرے سے اطمینان ہو گیا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس ادا کر دے وہ آدمی جس کو قرض دیا گیا ہے وہ قرضہ. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو کہ اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی مت چھپاؤ، کیونکہ وَمَن يَكْتُمْهَا، کیونکہ جو گواہی چھپاتا ہے، فَإِنَّهُ آثِمٌ، تو بے شک یہ گناہگار ہے، یعنی اس کا دل گناہگار ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے. سورۃ بقرہ کا آخری حصہ اور آخری حصے کا تیسرا باب چل رہا ہے. پہلے باب میں ترغیب نفقہ اور اس کے ساتھ ساتھ مقصد نفقہ، دوسرے باب میں مثالیں اور شرائط، تیسرے باب میں نفقے کے مد مقابل ربا جو ضد ہے صدقات اور خیرات کے، اس کا ذکر، اس کے احکامات، اور اس کے ساتھ ہی فساد سے بچنے کے لیے بیع اور بیع کے آداب اور اس کے معاملات یہ ذکر ہوئے. میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ 3 قسم کے 3 مراحل ہیں جب آپ کسی سے بیع کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں. تو یا تو آدمی جس کے ساتھ آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں اس کے اوپر بالکل اعتماد نہیں ہے، یہ پھر بھی سکتا ہے، مکر بھی سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، ہر قسم کا احتمال اور خوف اس سے ہے. تو اس صورت میں اس کے ساتھ لکھائی بھی کر لو اور لکھائی کے ساتھ ساتھ اس پر گواہ بھی بنا لو. دوسری صورت یہ عرض کی تھی کہ اگر اس پر کچھ اعتماد ہے لیکن مکمل اعتماد نہیں ہے تو اس صورت میں لکھائی اور گواہوں کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سے کوئی چیز رہن رکھ لو، کوئی چیز اپنے پاس، ایسی چیز جس سے آپ کا قرضہ کل ادا ہو سکے یا قرضے کا کچھ حصہ ادا ہو سکے، تو ایسی کوئی چیز اپنے پاس رکھ لو اور اسے قرضہ دے دو. اور تیسری صورت یہ ہے کہ تمہیں مکمل اعتماد ہے کہ آدمی ٹھیک ہے تو قرضہ دے دو، پھر یہ قرضہ اس کے پاس امانت ہوگا تو اس آدمی کو ترغیب ہے کہ وہ کیا کرے، وہ امانت میں خیانت نہ کرے، اور پھر اس کی طرف وہ تمام وعیدیں متوجہ ہو جائیں گی جو امانت میں خیانت
کرنے والوں کے لیے ہیں۔ تو پہلی صورت گزشتہ آیت کے اندر ذکر ہو گئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تباینتم بدین میں، اس کی تفصیل ہو گئی کہ اس میں لکھو بھی، گواہ بھی بنا لو، پھر گواہ کون ہوں گے، پھر شرعی گواہی کیا ہے، شرعی گواہی کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ساری، اور پھر گواہی اور لکھنے کے فوائد کیا ہیں، یہ باتیں آپ کو کل بتلا دی گئی۔ آج کے درس میں دوسری دو باتیں جو انہی سے متعلق ہے اور یہی ان کے ساتھ ربط ہے کہ اگر آدمی کے اوپر تمہارا اعتماد ہے لیکن کچھ بے اعتمادی بھی ہے تو اس صورت میں کیا کرو، اس سے رہن رکھ لو۔ رہن، ریحان اور رہن اس کے معنی ہوتے ہیں حبس، روکنا، منع کرنا، کسی چیز کو بند کر دینا۔ اور شریعت میں کہتے ہیں کہ مقروض کا قرض خواہ کے پاس کسی ایسی چیز کا رکھ دینا جو جس سے اس کا حق کی ادائیگی ممکن ہو، جس سے قرض خواہ کی حق کی ادائیگی ممکن ہو، ایسی کسی چیز کا کس کے پاس ہو، قرض خواہ کے پاس رکھ دینا۔ مثال کے طور پہ میں کسی آدمی سے قرضہ لینا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے 1,00,000 روپے قرض دے دو۔ اب اس کو اعتماد بھی ہے کہ مولوی صاحب ہیں، مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، لیکن ساتھ یہ ڈر بھی اس کو لگا ہوا ہے کہ یار اس کی تو تنخواہ سے اس کے گھر کا خرچہ ہی چلتا ہے، تو یہ میرے 1,00,000 روپے کہاں سے دے گا؟ تو کیا کہہ دیتا ہے، مولوی صاحب قرضہ تو لے لو لیکن میرے پاس کوئی چیز رکھ لو۔ اب میں اس کے پاس موٹر سائیکل رکھ دیتا ہوں، یہ اس کے پاس کوئی جانور رکھ دیتا ہوں، کوئی چیز اس کے پاس میں رکھ دیتا ہوں کہ یہ چیز آپ کے پاس ہوگی، اور جب آپ کا قرضہ جو میں نے ادا کرنا ہے، اگر میں آپ کا قرضہ ادا نہ کر سکا تو آپ اس چیز کو بیچ کر اس سے اپنا قرضہ وصول کریں۔ تو اس اعتماد کے حصول کے لیے، اس اعتماد کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو عہد وثیقہ کہتے ہیں، یعنی اعتماد کا معاہدہ ہے کہ آپ میرے اوپر اعتماد کریں، آپ کو اعتماد نہیں ہے تو یہ میرے پاس یہ چیز رکھیں۔ یا اس کے ساتھ دو قید لگی ہیں، ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا، کہ اگر تم سفر میں ہو، اور دوسری قید یہ ہے کہ تمہارے پاس کاتب نہ ہو، تو اس صورت میں رہن رکھو۔ تو یہ قید پابندی کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ قید احترازی نہیں ہے کہ اگر تم حضر میں ہو تو تم رہن نہیں کر سکتے ہو، یا اگر تمہارے پاس کاتب ہے تو رہن رکھنے پر پابندی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی لکھنے والا بھی موجود ہو اور کیا ہو، آپ حضر میں بھی ہو، گھر میں بھی ہو، لیکن قرض خواہ کا مقروض کا قرض خواہ کا مقروض کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ مرتہن اس آدمی کو کہتے ہیں جو قرضہ رکھتا ہے، اور راہن اس آدمی کو کہتے ہیں جس نے قرض لیا ہے، اور اس چیز کو جس کو قرضے کے عوض میں رکھا گیا ہے، اسے رہن بھی کہتے ہیں اور اسے مرہونہ بھی کہتے ہیں، مرہون بھی کہتے ہیں، الشیء المرہون جی، یا المعاملۃ المرہونہ، تو مرہونہ بھی کہتے ہیں، مرہون بھی کہتے ہیں، رہن بھی کہتے ہیں۔ یہ تو فرمائے ان کنتم علی سفر، تو یہ سفر کی قید بھی کیا ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے، گاؤں علاقے کے اندر لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مسافر آدمی ہے تو اس پر اعتماد کم ہوتا ہے، تو غالبی اور تغلیب کے طور پہ، یعنی جو غالب حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے قید سفر کی لگا دی۔ اگر کتابت ہے تو اگر کاتب ہے اور کتابت موجود ہے تو یہ اولا صورت ہے، اور اس صورت میں رہن کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے عموماً اگر کاتب موجود ہو تو انسان رہن کی طرف نہیں جاتا اور گواہ اور کتابت ہی کے اوپر اعتماد کر لیتا ہے۔ تو غالب حالات کی وجہ سے اور غلبہ حالات کی وجہ سے ان دو قیود کو لگا دیا گیا ہے۔ ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرہان مقبوض فیناسب رہان مقبوضۃ،
یا فعلیکم رہان مقبوضۃ یا فرحنوا رہانا مقبوضۃ، رہن رکھ لو، رہن مقبوضہ جو چیز کس کے، مرتہن کے قبضے میں ہو۔ میں نے آپ کو کیا دیا ہے، میں نے آپ سے قرض لیا ہے اور آپ کو جو چیز میں نے دی ہے تو وہ آپ کے قبضے میں ہوگی۔ میں نے جب تک آپ اس پر قبضہ نہیں کریں گے تو اس وقت تک رہن مکمل نہیں ہوگا۔ یہ رہن کو ہمارے زبان میں آج کل کے اصطلاح میں گروی کہتے ہیں۔ گروی کے اندر آپ کا قبضہ، یعنی جس سے میں نے قرضہ لیا ہے، قرض خواہ کا قبضہ ضروری ہے۔ اگر اس کے قبضے میں نہیں ہے اور ایسے ہوا میں کہہ دیا تو ہوائی چیز جس کو شرعاً رہن نہیں کہیں گے، پھر وہ صرف قبضے میں ہوگی۔ ریحان منتفعہ نہیں کہا کہ اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں، بس آپ کے قبضے میں ہے، آپ اس پر صرف قبضہ کر سکتے، اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ آج کل تو لوگوں نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے۔ ایک آدمی کا مکان ہے، وہ کہتے ہیں یہ میرے سے گروی میں رکھ لو، اور گروی کو کیا کہتے ہیں، گروہ کہتے ہیں۔ گروہ نام بھی نہیں آتا بیچارے کو، علم تو کیا ہو، یہ گروہ کے اوپر میں نے دینا ہے۔ تو بھائی گروہ کیا ہے، نہ گروہ کا علم ہے، نہ گروہ کیا ہے، نہ گروہ کے اصول کا پتہ ہے۔ یہ ہے کیا چیز، یہ ہے گروی، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں رہن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ صرف آپ نے قرضہ لینا ہے اور وہ چیز قرض خواہ کو واپس کر دینی ہے جیسی ہے، سیم ٹو سیم، اس میں کوئی کمی جاتی نہیں کرنی۔ یہ جو چیز آپ کے پاس آ گئی ہے تو اس سے آپ کسی قسم کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، کسی قسم کا منافع آپ اس سے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہاں تو کاروبار بنا ہوا ہے، مکان ہے میرا، اور میں کہتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا میں نے یہ گروی پہ دینا ہے، تو میں گروی پہ دے دیتا ہوں، اور آدمی مجھے قرضہ دے دیتا ہے 4 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ قرضہ دے دیتا ہے۔ اس کے بعد میرا مکان ہے، اس کا اگر دنیا کے اندر اس کا رینٹ 25,000 ہے 20,000 ہے، تو میں نے کیونکہ اسے قرضہ لیا ہوا ہے، لہٰذا اس کو میں کیا کہہ دیتا ہوں، 5,000 روپے قرضے میں اس کو 5,000 کرائے پہ دے دیتا ہوں۔ تو یہ آپ کو 5,000 20,000 کا مکان اگر آپ کو 5,000 میں ملا ہے اور 15,000 آپ کو نفع مل رہا ہے، تو یہ نفع آپ کو اس کو قرض پہ مل رہا ہے۔ اور کل قرض جر نفعا فہو ربا، جس قرض کے اوپر نفع آ رہا ہو وہ قرض سود ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا، سودی معاملہ ہو گیا۔ لیکن لوگ اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے، وہ جن نے پیسے لگائے ہوئے ہیں، تو بھائی آپ نے پیسے لگائے تو آپ کرائے پر دیں، آپ نے پیسے قرض دینا ہے تو قرض خواہ، مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ آپ نے اگر قرض دینا ہے 2 فیصلے کریں۔ اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے تو پھر اس کو قرضہ نہ دیں، پھر کاروبار کر لیں، پیسہ اپنا کاروبار میں لگائیں۔ اگر آپ نے قرض دینا ہے تو یہ احسان ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے انعام بڑے بڑے اجور ہیں، بڑے بڑے انعامات ہیں، اور قرض جو ہے نا وہ مجبور کو دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے، اپنے مکان کو جو ہے نا اس کا آپ نے اگر اپنے پیسوں کے اوپر منافع حاصل کرنا ہے تو اس منافع کے لیے پھر آپ کاروبار کا راستہ اختیار کریں۔ رہن کا راستہ اگر اختیار کر رہے ہیں تو اس میں آپ نقصان کر رہے ہیں، آخرت کا نقصان ہو رہا ہے، اگرچہ آپ دنیا میں اس سے فائدہ لے رہے ہیں۔ تو فرمایا ریحان قبضے میں ہوگی، فَإِنْ آمِنَا، یہ تیسری صورت ہے۔ اگر ایسی صورت بن گئی ہے کہ آپ کا قرض خواہ پر اعتماد ہے، قرض خواہ کا مقروض پر اعتماد ہے، دونوں کے ایک دوسرے پر اعتماد ہے، اِنْ آمِنَا بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم ایک دوسرے کے دھوکے سے، ایک دوسرے کے بھاگ جانے سے، ایک دوسرے کے پیسے ہڑپ کر جانے سے امن میں ہو گئے ہو، یعنی اعتماد پیدا ہو گیا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، تو اب ذمہ داری ہے اس آدمی کی، تو منا، جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے، امانت ہو، اپنے امانت سے بے اتفاق مفسرین یہاں کیا مراد ہے، قرض مراد ہے۔ چاہیے کہ وہ قرض مقروض، اب وہ قرض جو اس کو دیا گیا اور اس پر اعتماد کر کے دیا گیا ہے، جیسے امانت دار کے اوپر اعتماد کر کے اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، اس پر چونکہ اسی طرح اعتماد کر کے اور اس کو قرض دیا جاتا ہے، اس لیے یہاں کیا کیا، قرض کو امانت کہا۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ امانتہ، تو چاہیے اس آدمی کو جس کو امانت دار بنا دیا گیا ہے، امانتہ، وہ اپنی امانت ادا کر دے، یعنی جس کو قرض دیا گیا ہے اور بغیر کس کی دیا گیا ہے، بغیر کسی لکھ پڑھ کی دیا ہے، بغیر کسی گواہوں کی دیا ہے، بغیر کسی رہن کی دیا ہے، تو اتنا بڑا اعتماد اگر آدمی نے آپ پر کیا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ امانت ادا کر دیں۔ اگر نہیں کریں گے
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی نشانیاں کیا ہے؟ اذا خاصم فجر، جب لڑتا ہے گالیاں دیتا ہے، اذا عاہد غدر، جب معاہدہ کرتا ہے تو اس سے بھاگ جاتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ تو اگر آپ قرض کے اندر ٹال مٹول کر رہے ہیں، قرض خواہ آپ کے پاس سکت ہے، آپ کے بس میں ہے، اور آپ قرضے کے اوپر جو ہے نا اسے تنگ کر رہے ہیں اور قرضہ ادا نہیں کر رہے ہیں، تو آپ اس صورت میں خیانت کرنے والے ہیں، اور خیانت گر کی جتنی سزائیں ہیں، جتنے اس کے اوپر دفعات لگتے ہیں، جتنی اس کے وعید ہیں، وہ ساری آپ کی طرف متوجہ ہیں۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، یہ ترغیب ہے اس کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اس کے پرورش کرنے والی ذات نے اگر اس کے اوپر کسی مسلمان کا اعتماد ہوا ہے تو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اس کا حق ادا کر دے، ورنہ تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے حق کے مدعی بنیں گے اور آپ سے اس کا حق حصول کریں گے۔ یہ معنی، یا دوسرا یہ معنی بھی ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، یہ راہن اور مرتہن دونوں، رہن رکھنے والا بھی رہن رکھتے وقت اللہ سے ڈرے، اور رہن دینے والا بھی رہن دیتے وقت اللہ رب العالمین سے ڈرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، یہ تمام معاملات کے ساتھ رکھتا ہے، جتنے پیچھے گواہی ہے، اس طرح جو ہے کتابت ہے، اسی طرح جو ہے سود ہے، تمام کے تمام معاملات۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اپنے رب سے ڈریں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور یہ اخیر میں ارشاد ہے، اور اے گواہو گواہی مت چھپاؤ۔ گواہوں اس کا ماقبل کے ساتھ تعلق ظاہر ہے، پیچھے گواہی کا ذکر ہوا، پھر اگر کوئی رہن کے اندر گواہ بن گیا ہے تو اس کے لیے بھی، اور اگر کوئی قرض کے اندر گواہ بن گیا ہے، جی مداینہ کے اندر کوئی گواہ بن گیا ہے، تو ان ساری صورتوں میں اے گواہوں لا تکتموا الشہادۃ، گواہ مت چھپاؤ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی بڑا ہی سب سے بڑا جھوٹ بولنے والا وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس شہادت ہو اور وہ شہادت ادا نہ کرے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین گواہ وہ ہے، بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس گواہی ہو، اس سے گواہی مانگی نہ گئی ہو اور وہ حق ادا کرنے کے لیے گواہی دے دے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی چھپاؤ نہیں، کیوں؟ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کیونکہ جو گواہی چھپا لیتا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو یہ گناہگار ہے، یعنی اس کا دل گناہگار ہے۔ آثم، یہ قلبہ بدل البعض ہے، کیا ہے؟ بدل البعض، جی فَإِنَّهُ آثِمٌ، یہ آدمی گناہگار ہے، گویا کہ اس کا دل گناہگار ہے۔ تو ایک تو اس لیے آثم قلبہ، یہاں گناہ کی نسبت قلب کی طرف کی گئی ہے، یا تو اس لیے کہ گواہی چھپانا یہ دل کی، یہ اعضاء کے بجائے کس کی؟ دل کا گناہ ہے، یہ دل کے اندر بندہ چھپا لیتا ہے، اسی لیے کسی عضو کا عمل نہیں ہے بلکہ دل میں رکھنے والی چیز ہے۔ یا دوسرا یہ ہے کہ گواہی چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ جو یہ جرم کرتا ہے گویا کہ اس کے رئیس الاعضاء نے جرم کیا، اور جب رئیس الاعضاء، دل جو ہے یہ رئیس الاعضاء ہے، دل بادشاہ ہے، تمام کے تمام اعضاء کا، انسانی اعضاء جتنے بھی ہیں، اس کا بادشاہ جو ہے وہ کون ہے؟ وہ دل ہے، اس کا جو قائد ہے وہ دل ہے۔ دل جس طرف چاہتا ہے ان کو موڑنا چاہے یہ مڑ جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ، دل کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد كله، اذا صلحت صلح الجسد كله، جب یہ لوتھڑا ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد كله، اور جب یہ بگڑتا ہے تو پورا کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ یہ بگڑتا ہے تو آنکھیں بگڑ جاتی ہے، یہ بگڑتا ہے تو زبان بگڑ جاتی ہے، یہ بگڑتا ہے تو کان بگڑ جاتے ہیں، یہ بگڑتا ہے تو ہاتھ بگڑ جاتے ہیں، یہ بگڑتا ہے تو پاؤں بگڑ جاتے ہیں، پورے کے پورا جسم۔ تو گویا کہ غلط گواہی دینے سے رئیس الاعضاء گناہگار ہو گیا، اور جب رئیس الاعضاء نے گناہ کیا تو گناہ بھی کیا ہوئی؟ گناہ بھی رئیس الاذنبہ اور رئیس الاخطیہ بن گیا۔ اس لیے فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا، جو گواہی چھپاتا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، گناہگار ہے، یعنی اس کا دل گناہگار ہے، دل سے اس کے دل نے براہ راست گناہ کیا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس پر علیم ہے، اس کو جانتے ہیں۔ تو جب اللہ کے علم میں ہے تو کوئی غلط گواہی دو گے، غلط امانت کے اندر خیانت کرو گے، گواہوں کو چھپاؤ گے، جو بھی ہوگا تمام کی تمام چیزوں پہ اللہ رب العالمین تم سے باز پرس کریں گے۔
اس لیے اس کے بعد پرس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کوشش کی جائے کہ اس کے کسی باس پرس کے سامنے ہم نہ آئیں، کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھ لیا گیا کہ یہ کیوں کیا تو وہ انسان کیا ہو گیا؟ اس کے ساتھ سخت عذاب ہوگی، فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ آپ نے اسلام میں فرمایا کہ جس سے یہ پوچھ لیا گیا کہ کیوں کیا، بس وہ چلا گیا۔ تو ام المؤمنین نے پوچھا اللہ کے حبیب، اللہ تو فرماتے ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آسان حساب بھی کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ یہ حسابا یسیرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو کہیں گے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، بندہ کہے گا جی میرے اللہ کہیں جا معاف کر دیں۔ یہ حساب یسیر ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی حساب آسان ہوگا، کوئی حساب جب اللہ پوچھیں گے کہ یہ کیوں کیا تو اس کیوں کا جواب اللہ ہم سے ہماری حفاظت فرمائے کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔